حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق، ٹھیک ہے؟ ایک ہے نفاق اکبر کہہ لیں اور ایک ہے نفاق اصغر۔ جیسے کفر کی دو قسمیں پڑھی تھی نا آپ نے، تو کفر اکبر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا اور ایمان کے جتنے تقاضے ان میں سے کسی کا انکار کر دینا، اور کفر اصغر کیا ہے؟ ان باتوں کی پیروی نہ کرنا جو ہمیں جن سے جو کرنے کو کہا کہ وہ نہ کرنا، جن سے روکا گیا وہ اس کا انکار کر دینا، نہ رکنا، عمل سے انکار کرنا عملی کفر ہوتا ہے۔ تو نفاق بھی دو طرح کا ہے، ایک نفاق ہے جس میں انسان دل سے کافر ہوتا ہے، پکا کافر ہوتا ہے، دل اس کا بالکل یقین نہیں کرتا، یعنی اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اندر سے وہ بگاڑ ہے اس کے، لیکن اوپر سے وہ کچھ ظاہر کرتا رہتا ہے، مسلمانوں والی باتیں کرتا ہے۔ ایسا نفاق جو ہے یہ اصل نفاق ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اعتقادی منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ حصوں کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا، اس آیت کو میں نہیں مانتا، اس چیز کو میں نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، آپ کے دین کے نقصان پہ خوش ہونا، دین کے دشمنوں کی کامیابی کو پسند کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے، نفاق اصغر، عمل کا نفاق۔ یہ انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا، یعنی رہتا وہ امت میں ہی ہے، مگر ہے یہ بہت بڑا جرم اور گناہ۔ عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت کو نیک ظاہر کرے کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن دل میں اس کے وہ نیکی نہ ہو، دل سے نیکی نہ کرے، دل کی حالت مختلف ہو۔ حقیقی ایمان ایسا نہیں ہوتا، حقیقی ایمان میں دل ساتھ شامل ہوتا ہے نیکی کرتے وقت، ٹھیک، لیکن عملی نفاق اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عملی نفاق کی کچھ علامات ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور یہ عملی منافق ہے، اور جن میں سے جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، بےہودہ باتیں کرے۔ منافقت کی یہ قسم جو ہے، یعنی جو جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس طرح کی وعدہ خلافی وغیرہ کرتا ہے، یہ اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ مثلاً اگر کسی شخص نے جھوٹ بول دیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ رہے گا مسلمان ہی، لیکن اس نے جو اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو بھگتے گا، اس کی سزا ملے گی اس کو اگر اس نے توبہ نہ کی۔ تو نفاق ایک طرح سے کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفاق اگر دل کا نفاق ہو، عقیدے کا نفاق ہو، دل میں انسان اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منافق چاہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا دشمن ہے اور اس کا انجام بھی اسی لیے کفار کے انجام سے بھی زیادہ برا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اقرار تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کام اس کے سارے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خطرناک ہے اور اس کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ کہ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ کا کہنا کافی نہیں، جب تک کہ انسان کے اندر اس کا یقین نہ ہو اور جب تک کہ وہ عمل سے اس کی موافقت نہ کرے، عملی موافقت مطلب ہے اس کے ساتھ یعنی میچ کرے۔